بہت زیادہ کیونکہ تاخیر بھی ہو چکی ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو کیے بغیر ہم آپ تمام لوگوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک جس کی بڑی اہمیت ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ سماج کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے، امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ایک ایک لمحات کو اس طرح سے گزارے جیسا کہ شریعت نے تقاضا کیا ہے۔ لیکن ہم اس خواہش کو اور اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں، اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے استقبال رمضان کا پروگرام رکھا بھی ہے اسی لیے، اور خواہش ہوتی ہے کہ سارے لوگ اسی کے مطابق عمل کریں۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اس طرح استفادہ نہیں کر سکتے، ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں جیسے ہم دوسرے سے خواہش ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ جس رمضان کی اہمیت کو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، اتنا زیادہ بتاتے ہیں، بہت سارے پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، اسی کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کو ہمارے اندر کچھ کاہلی اور سستی ہو جائے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ گویا کہ آج جو بات ہوگی آپ کے سامنے کوئی نئی بات ہم نہیں کریں گے، ہمارے وقت ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہتے ہیں، بس ایک یاد دہانی ہے جو ہم آپ سے کرنا چاہیں۔ اسی لیے خواتین کو بھی یہاں بلایا گیا، ہم نے ہمیں مقامی سے یہ گزارش کی تھی کہ خواتین کو بھی بلا لیا جائے، مرد میں ارکان کارکنان بھی آئیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم یہ آج کی اس نشست کے بعد ہم سارے ارکان کارکنان ایک مہینہ کیسے گزاریں گے، اس کی مکمل منصوبہ بندی ہے، اور یہ ساری چیزیں نوٹ کی جائیں جو باتیں کہی جائیں۔ پہلی بات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ سارے کے سارے انفرادی عمل ہمیں کرنا، ہمارا فوکس ہو خود اپنی ذات، سماج بھی ہو، عام لوگ بھی ہوں، یہ ہمارا جماعت کا عام کلچر و معمول ہے، ہماری روایت ہے۔ یہ جب سماج کے سارے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے عمل کریں، یہ کام ہمارا چلتا رہے گا اسی طرح سے۔ لیکن ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے خود اپنے آپ کو، یہ ہم کرنے کے لیے آپ کو ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادات کے تعلق سے عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں یہ احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ فرض نمازوں کے تعلق سے، نوافل کے تعلق سے ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اب تک خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ پاتی ہیں کہ نہیں، نوافل کا اہتمام کر لیتی ہیں کہ نہیں۔ مرد حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جماعتوں کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں، وقت کے ساتھ نمازیں ادا ہوتی ہیں کہ نہیں۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم خود اہتمام کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دیں، لیکن ہم اپنی ذات کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ تراویح کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت اہم ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ پچھلا رمضان ہمارا گزرا ہے، ہمارے تجربات ہیں جن کو مکمل توفیق ملی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس بار بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کوتاہی کی ہے، اس سال ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے منصوبہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تہجد کا اہتمام، تحریک اسلامی سے ہم تعلق رکھتے ہیں،
ہم اپنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، کہ تہجد ایک ایسا موقع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت و فضیلت بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، تنہائی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کے سامنے ہم اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر پکارتا ہے آسمان کی دنیا میں، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں بھی فرشتے پکارتے ہیں، کوئی ہے، کوئی کسی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ہم اسے ٹھیک کر دیں، ان کے مسائل کو حل کر دیں۔ تو خیر کو چاہنے والا چاہتا ہے تو میں اسے خیر سے مالا مال کر دوں۔ تو تحریک کے لوگوں کے لیے آپ سوچیے کہ کتنا اہم ہے تہجد کا اہتمام، جہاں پہ ہم اپنے نفس کو، آج کی دنیا، یہ چمکتی ہوئی دنیا میں جہاں پہ خواہشات اور امنگیں اور جذبات اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کچلنے کا، اپنے خواہشات پہ لگام لگانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ تہجد کا اہتمام ہمیں سال بھر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، لیکن رمضان ایک بہترین موقع ہے۔ ہمیں یہ ٹارگیٹ لینا چاہیے کہ کم از کم ہم آخر عشرے میں 10 دن کم از کم ہم تہجد کا اہتمام ضرور کریں گے، کوشش کریں گے کہ پورے مہینے، لیکن 10 دن تو ہر حال میں ہم کوشش کریں گے، تاکہ شب قدر کی بھی وہ فضیلت اور وہ تلاش کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا بھی، اس کی بھی فضیلت اور اس کے بھی برکات و ثمرات ہمارے حصے میں آ جائے۔ یہ ہماری کوشش اور منصوبے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبادات کے بعد دوسرا نقطہ صدقہ و خیرات، خدمت خلق۔ تحریک اسلامی کے لوگ یہ کام مسلسل انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی کرتے رہتے۔ راشن کا مسئلہ ہے، افطار کا مسئلہ ہے، شہری کا مسئلہ، اور بھی ضروریات ہیں، ہم یہ کام کرتے رہتے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے جب خدمت کے معاملے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، چاہے وہ چند ایک ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پڑوسی میں، دوست احباب میں، خاندان میں، محلے اور سماج کے ایسے فرد کو جو اپنی زبان کو سماج کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے کھول نہیں سکتے، چاہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی صبر کرتے ہوئے اپنے حالات جو بھی ہوں وقت گزار لیں گے، وہ زبان نہیں کھولیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنی چاہیے، ہمیں سماج میں ہیں ایسے لوگ بھی جو صرف چنا کے سہارے اپنے افطار کو کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دسترخوان میں طرح طرح کی چیزیں ہوں۔ یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت مرد و خواتین نے کوشش کریں کہ ہمیں ایسے 2 آدمی کو تلاش کرنی، میں آپ کی صلاحیت کے مطابق ہم اس کی مدد کریں گے، عزت کو بچاتے ہوئے، ہر آدمی کے سامنے اسے دیں گے نہیں، وہ لے گے بھی نہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ میں 2 آدمی کو 100 روپے سے مدد کر سکتا ہوں، میری یہی صلاحیت ہے، تو وہ 100 روپیہ ابھی نکال کے رکھ دینا چاہیے، تاکہ یہ پیسے کو نکالنا، یہ جو عمل ہے اس احساس کو جگاتا ہے کہ واقعی سماج میں ایسے ضرورت مند ہیں جن کی خصوصی مدد کی جانی چاہیے۔ یہ عمل ہمیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت مقبول کرتا ہے۔ ایسے تو ہم سب کو دیتے رہتے ہیں اور دیں گے نہیں، کئی لوگوں کو ہم کی مدد ہم کریں گے، عام لوگوں کو وہ بھی ہم کریں گے، لیکن یہ پہلے ہی اتنا پیسہ نکال لینا اس نیت کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، یہ اس جذبے کو بڑھاتا ہے جو تقویٰ کے ذریعے رمضان کا جو مقصد ہے، تقویٰ کی اسپرٹ پیدا کرنا، اس احساس کو یہ جگاتا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، تعلقات، معاملات، ہم کسی سے لین دین کرتے، قرض لیا ہے کسی سے،
اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو متعلق فرد سے مل کر کے بات کرنی چاہیے اگر ہم نے ادا نہیں کیا، ٹائم سے ہم نے ادا نہیں کیا، کسی سے قرض لیا ہے تو اس سے ملاقات کرنی چاہیے کہ ہم نہیں ادا کر سکتے اور مجھے مہلت چاہیے۔ نہیں جاننے کی وجہ سے، ٹال مٹول اور سستی کی وجہ سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کردار پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں۔ آپ تحریک کے لوگ ہیں، اگر ہم ہی ہمارے ہی زندگیوں میں ہمارے ہی کردار پہ اگر انگلیاں اٹھنے لگے تو ہم تحریک کا کام، دین کا کام کیسے کریں گے سماج کو؟ اس کے لیے شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ایسے معاملات کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی خوبیوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو کمزوریوں کو ٹھیک کریں، اور اسی طرح سے چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہیں ایک دوسرے سے۔ تعلقات کے حوالے سے شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، کہ اگر ہم بہت زیادہ ان سے تعلق بڑھانے کی کوشش کریں تب بھی فتنہ پیدا ہو سکتا۔ شریعت نے دامن کو بچانے کے لیے بھی کہا ہے ایسے لوگوں سے، لیکن ایسے لوگوں سے بہت زیادہ بات چیت ملاقاتیں ہماری نہ ہوں، لیکن سلام تو ہم سے کریں گے۔ یہ ہمارا تحریکی کردار ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ہمارے رفتار کے اندر ہونی چاہیے یہ بات۔ لیکن 99% ایسے لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے ہم اگر تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کریں، معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، تھوڑا سا جھک جائیں، تو ایسے لوگوں سے اکثریت سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ ہم آخر جھکنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہمیں جھکنا چاہیے، یہی تقویٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے ایسے لوگ۔ ہم سماج میں کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ملے جلے، ایسے بات بنے۔ اگر اس طرح کے معاملات کسی کے ہوں تو وہ جھک جائیں تھوڑی سی، اللہ کے واسطے کوئی حرج نہیں، اور معاملات کو ٹھیک کریں، تعلقات کو بہتر بنا۔ تعلقات و معاملات کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اپنے وفقا کے تعلق سے، عام لوگوں کے تعلق سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہم اچھا گمان کریں، بہت جلدی بدگمانی میں مبتلا ہم ہو جاتے ہیں کسی کے تعلق سے۔ اب اس حالت میں ہم اگر رہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے تحریک کا کام ہوگا، ہمارا کردار ٹھیک ٹھاک ہوگا، ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکیں گے؟ یہ ممکن نہیں۔ حسن ظن کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں پہ اعتماد کریں، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، دوسروں کی خوبیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ کسی سے اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی، نظر انداز کیا جائے، یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تقویٰ سے قریب کرنے والی چیز۔ اگر یہ احساس اور یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، حق رفیق ایک دوسرے کو اپنا نہ سمجھے، اپنائیت کا اظہار نہ ہو، ان کی بات چیت سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے معاملات سے، تو کیسے مل جل کے کام کیسے کیا جائے گا؟ اجتماعی کام تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وسعت ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہونی چاہیے، جگہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جب ہم رمضان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رمضان ایک بہترین موقع ہے، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، تو وہاں پہ ہمیں خوبیوں کو پروان چڑھانا چاہیے، جو اور کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ وہ کمزوریاں یہی ہیں کہ اگر حسن ظن ہم نہیں رکھتے، ہم جانتے ہیں اپنے تعلق سے کہ لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کے بارے میں میرے دل میں کتنی جگہ ہے، اور اس کا جائزہ لے کر کے ہم محسوس کریں
تو ہم اگر اس کو ٹھیک کریں گے تو یہی ہماری کمزوری ٹھیک ہوگی اور یہ چیزیں آئیں گی، یہی ہماری خوبی ہوگی۔ اور پھر یہ رمضان مبارک جہاں پہ وقت کی بہترین، وقت کی پابندی کی بہترین ٹریننگ ہے، یہ نمازوں کا اہتمام، سحری و افطار، دیگر ساری چیزیں ہمیں وقت کا پابند بناتی ہیں، یہ ساری سرگرمیاں۔ تو ہمارے اندر یہ پابندی آئندہ ہمیشہ رہے، اس احساس کے ساتھ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے نماز میں، تاکہ ایک سستی اور کاہلی جس کی شکایت کبھی کبھی ملتی ہے مختلف لوگوں میں، کہ ہم اپنے پروگراموں میں بھی وقت کی پابندی نہیں کرتے، ٹال مٹول، سستی، کاہلی، بہانہ بازی، اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے جب اجتماع شروع ہو جائے یا ہونے والا ہو تو میسج کریں ہم اپنے گروپ میں کہ آج ہم نہیں آ سکتے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ فون کر کے کہیں کہ میرے گھر پہ مہمان آیا۔ بات صحیح ہے کہ ہمارے ذمہ داران، مقامی ذمہ دار اعتماد کرتے اور کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، اس نے ضم سے کام لینا چاہیے، لیکن اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں بھی احتساب کرنا چاہیے، کیا واقعی ہم اپنے کاموں کو مینج کر کے پروگراموں میں شریک نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر ہو سکتا تھا تو اس کو ٹال مٹول اور سستی ہی کہا جائے۔ اس تعلق سے تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ نہیں؟ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان بہتر ہو، اس کے لیے یہ تیار ہے۔ ہم سب تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ، شریعت یہی چاہتی ہے اسی طرح سے، ورنہ ہم اپنے عمر کے اعتبار سے کتنے سال گزار دیے۔ میں نے ضلع اجتماع میں بھی یہ بات کی، 30 سال، 40 سال، 25 سال کے روزے ہم نے گزار دیے، لیکن اس روزے کو گزارنے کے بعد شریعت، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لعلکم تتقون، تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دوسروں کو اونچے لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس تقوی کے اعتبار سے مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ یہ 25-30 سال جو ہم نے روزے رکھے، کیا اسی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی میرا 26واں سال ہوگا جو گزر جائے گا؟ نہیں، تقوی کی صفت اسپیڈ اسی طرح سے پیدا ہوگی جو ان اصولوں کی بنیاد پہ جو زندگی گزارے گا اور رمضان کے ایک ایک لمحات سے فائدہ اٹھائے گا، اسی کے اندر وہ صفت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ یہ کام کرنا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، سماج ریڈ کرتی وہ دیکھتی ہے یہ کتنے پابند ہیں نمازوں کے، یہ کتنے پابند ہیں تراویح کے، دیگر تمام چیزوں کے پابند ہیں، یہ خود کتنے، کیسے سماج میں ہم بڑھیں گے؟ ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، اور یہی تو فرق ہے۔ رمضان کی برکت، قرآن کے نزول کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جس کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عام سماج کے لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں کب، ہم شعوری طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں اور یہی کام لوگوں سے بھی کروائیں، لیکن ہم جب خود نہیں کریں گے دوسرے سے کیا کروائیں گے؟ اس لیے آپ کو یہ بات کہی جائے۔ اور مطالعے کے حوالے سے بھی ایک بات میں عرض کروں، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کی اہمیت بڑی، قرآن سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک بات، بہت زیادہ ہم قرآن کتنا پڑھیں گے بہت کچھ طے کرتے ہیں ہم، پچھلا رمضان گواہ ہے ہمارا کہ ہم نے طے کیا کیا اور عمل کتنا ہو سکتا، لیکن ہم بھی ویسے ہی طے کر لیں گے، جب 10 پارے پڑھ لیں گے ترجمے کے ساتھ، آخری جلد ترتیب قرآن کو مکمل کر لیں گے، جی نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو اچھی بات، آپ کم سے کم طے کریں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کریں، لیکن جو کم سے کم جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا
اسے اچیو کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی 5 صورتیں ہی ہم طے کریں. اس 5 سورہ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. روزانہ ہم تلاوت کریں گے بغیر ترجمے کا. جو ہم پڑھتے ہیں پڑھیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے صرف 5 صورتیں. ہو سکتا ہے کہ پورے 30-29 دن میں ہمیں ایک ہی سورے کو 5-6 دن پڑھنے کا موقع ملے. اگر وہی 5 سورے ہمارے دماغ میں اس کی تشریحات توضیحات دماغ میں بیٹھ جائے تو بقیہ تمام صورتوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. ہم اتنا ٹارگیٹ لیتے ہیں کہ ایک بھی نہیں کر پاتے. کچھ صورتیں یاد کرنے کے تعلق سے بھی، دعائیں یاد کرنے کے تعلق سے بھی ہمارا ٹارگیٹ ہونا. اور ہم جب پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ تو اس پر تھوڑا غور بھی کریں. غور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ہم پڑھیں اس کو ہم اپنے عمل کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھیں تولیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے مطابق. ورنہ پڑھنے کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی. وہ اللہ سے قربت، وہ زندگی کو خدا کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. ہماری زندگی نہیں بدلتی. جب ہم یہ کریں گے میری زندگی کہاں ہے، قرآن کیا کہتا، کہاں کمی ہمارے اندر ہے. کہیں یہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے گرا رہا ہے، کہیں مجھے سے معاملہ نہ ہو جائے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں، شکریہ ادا کریں. ایک رمضان مبارک کا ایک دن ہمیں میسر ہوا، قاعدے سے ہم نے اپنے منصوبے کے مطابق جو اسپرٹ ہے روزے کی اس کے مطابق ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، ہم نے کر لی. یا کچھ کمی رہ گئی اللہ سے شکریہ ادا کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تم نے یہ مجھے توفیق دی، آئندہ بھی کل بھی مجھے توفیق دے. کون جانتا ہے کہ میری زندگی کب تک رہے، 5 روزہ 5-10 روزہ 15 روزہ ہی ہمیں میسر اور دنیا سے ہم چلے جائیں. ایسا تو ہوتا کرتا. ہمیں توفیق مانگنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتے داروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنے رفتہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، انہیں بھی آزمائش میں نہ ڈال. ان کی استقامت کی دعا کرنی چاہیے، ان کی مصیبتیں حل ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تحریک اسلامی کے لیے دعا کریں کہ اسے پھلے پھولے، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرنے کی توفیق ہم سب کو دے. ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں، اس کی توفیق دے. تحریک اسلامی کو بچائے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. یہ پہلو ہمارا کبھی کبھی کمزور ہو جائے. ہم سب دعا کرتے ہیں لیکن جس مشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشن سے لگ کے ہم اس جنت کے راستے کو ہموار کریں گے اور اس کے لیے ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. یہ رمضان ایک بہترین موقع جہاں پہ نیکیوں کے کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. 70 اور یہ تو سمجھنے کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی منصوبہ بنائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو میں نے ضلع اجتماع میں بھی کہا تھا، آپ کو بھی یاد دہانی کے طور پہ، کہ پتلی پتلی کتاب سے رمضان کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، تو ہم میں سے ہر پانچ شخص طے کرے کہ ہم 2 آدمی کو اس رمضان میں دیں گے. 5 روپے 7 روپے قیمت. دوست ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی اور ہوں، جاننے والے ہوں، 2 لوگوں کو دیں گے. آپ 20-30 لوگ اگر 2 لوگوں کو دیتے ہیں تو 60-70 لوگ تک پہنچ جائے گا تاکہ وہ رمضان کو اسی اسپرٹ کے ساتھ گزار سکے. اس کی کوشش. بہت زیادہ ٹارگیٹ نہ لے لیکن ایک کو تو دے سکتے ہیں، یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور بقیہ جو اجتماعی چیزیں ہماری چلتی ہیں وہ سارا کا سارا ویسے ہی چلے گا، لیکن ہمیں اپنے طرف